بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا عثمان۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے۔ رانا ثناءاللہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 180 پلس ارکان ہیں جو کہ تحریک عدم اعتماد کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی شامل کیا جائے کہ وہ بھی تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس سوچ میں ہیں کہ آیا کن ارکان کو شامل کیا جائے اور کون سے جو ارکان ہیں جن کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور جو اس کے علاوہ جو باقی ارکان ہیں وہ جو کنڈیشنل ہیں کہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنا پر اس لیے ان کو وہ شامل نہیں کر رہے۔ ان کی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ 172 ارکان درکار ہے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے لیے، جبکہ اپوزیشن کے دعوے کے مطابق ان کے پاس 180 پلس ارکان ہیں، جس میں کچھ جہانگیر خان ترین کے گروپ کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تحریک انصاف کے دوسرے لوگ ہیں جو کہ ناراض ارکان اسمبلی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ بھی ہیں، ایک دو باپ پارٹی کے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو MQM پاکستان ہے وہ بھی حکومت سے ناراض ہے، اس لیے وہ بھی اب ان کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہے، کیونکہ جو ملک میں جو حالات ہیں اس حوالے سے وہ ان کے تحفظات ہیں کہ اتنی مہنگائی اور بدعنوانی کے بعد اگر وہ ان کی حکومت کا حصہ رہیں گے تو وہ اسمبلیوں میں دوبارہ کیسے پہنچیں گے، وہ عوام سے ووٹ لینے کیسے جائیں گے۔ گزشتہ مہینے ایک میٹنگ تھی جس میں پرویز خٹک صاحب عمران خان کے جو میٹنگ تھی اس کے دوران اٹھ کے باہر چلے گئے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سگریٹ پینے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ملک میں جو حالات ہیں، جو ملک کی صورتحال ہے، مہنگائی ہے، تو عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور ان کو اپنے گھر خیبر پختونخوا میں بھی بری طرح شکست ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک سینئر رہنما ڈاکٹر فردوس عاشقوان کل سما نیوز کو انٹرویو میں بھی کہہ چکی ہیں کہ تحریک انصاف کو دوسری جماعتوں اپوزیشن کے علاوہ اپنی ہی جماعت سے خطرہ ہے۔ ان کے جو اپنے اراکین اسمبلی ہیں ان کو ان سے ہی خطرہ ہے، وہی ان کی حکومت گھر بھیجنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ وہ عمران خان کو مزید مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن جو تحریک انصاف میں جو بدعنوانی ہے اور ان میں پارٹی کے جو اختلافات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو وہ سب سے پہلے ان کے جو اپنے ارکان اسمبلی ہیں وہ ان کے خلاف ہوں گے، وہ عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان اور جہانگیر خان ترین کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں بھی اسی بات پہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ عدم اعتماد کب پیش کی جائے اور کس طرح عمران خان کو گھر بھیجا جائے، کیونکہ جہانگیر خان ترین کے جو گروپ ہے وہ 25 سے 30 ارکان ہیں جو کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہے۔ حالانکہ وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ منتخب ہو کر اسمبلی میں آئے ہیں، لیکن وہ ہیں جہانگیر خان ترین کے خلاف۔ جب ان کے خلاف ایک کیس بنا تھا تب انہوں نے کھل کر جہانگیر خان ترین کا ساتھ دیا تھا اور اپنی حکومت تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کو کھلا دھمکی دی تھی کہ اگر ان کے خلاف کیس واپس نہ لیے گئے تو وہ ان اپوزیشن کی صف بندیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اب دوبارہ جو ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان اور جہانگیر خان ترین، یہ خفیہ ملاقات تھی جو کہ لاہور میں ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن میں، اور جو اس میں جو جہانگیر خان ترین کے جو تحفظات تھے ان کو دور کیا گیا اور مل کر آگے چلنے کی جو حکمت عملی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے عمران خان کو یہ بھی اطلاع دی ہیں کہ ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ تیار ہے، اور ان کے جو اپوزیشن کے پاس جو مطلوبہ تعداد ہے وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ
عمران خان کا ساتھ نہیں دیتی تو یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی اور عمران خان کو گھر بھیجا جائے گا۔ اسی حوالے سے جو عمران خان کی حکومت ہے اور اس کے جو ارکان ہیں، جو اس کے جو سینئر جو ارکان اسمبلی ہیں، جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، وہ اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ کسی طرح اسی عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے، اور وہ بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ارکان اسمبلی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جو ناراض ارکان اسمبلی ہیں ان کے اپنے مطالبات ہیں، اگر وہ پورے نہ کیے جائے تو وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے جو ان کے جو ارکان سینئر جو وزیر ہیں وہ مسلسل اسی رابطے میں ہیں کہ کسی طرح اس تحریک کو ناکام بنایا جائے۔ اور مختلف جو حلقے ہیں، خاص طور پر جو ان کے جو ناراض ارکان اسمبلی ہیں، وہ جب بھی کوئی تحریک آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے مطالبات حکومت کے آگے رکھ دیتے ہیں، اور جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا ہے حکومت کا تو وہ ساتھ دینے کی بجائے اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں۔ اگر ان کا مطالبات پیش نہ مانے جائیں تو کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ارکان اسمبلی، کیونکہ جو عدم اعتماد ہوتی ہے اس کے جو ہوتا ہے ووٹنگ ہوتی ہے وہ خفیہ نہیں ہوتی، وہ اوپن ووٹنگ بیلٹنگ ہوتی ہے۔ اگر وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں ان کے ارکان اسمبلی جو کہ ان کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے ہیں، تو ان کے اوپر آرٹیکل 63F کے تحت وہ نااہل ہو سکتے ہیں، ان کی جو رکنیت ہے وہ معطل ہو سکتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس پہ ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں۔ اسی وجہ سے جو حکومت ہے وہ میاں شہباز شریف کے جو کیس ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو کہ 18 فروری کو ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ان کی جو کارروائی ہے اس کو براہ راست میڈیا پہ اس کو کوریج کی جائے۔ اس لیے وہ اس حوالے سے قومی اسمبلی میں بل لانا چاہتے ہیں کہ اس کی جو کوریج ہے اس کو میڈیا کے سامنے لایا جائے اور عوام کے سامنے لایا جائے، اور وہ قومی اسمبلی میں بل پاس کر کے اس کارروائی کو مزید عوام تک پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح جو شریف فیملی ہے وہ کرپشن میں، اور اکاؤنٹس ان کے کس طرح ان کے جو ملازموں میں کے جو اکاؤنٹ ہیں ان میں پیسے منتخب ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کیس میں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن حکومت اس پہ زور دے رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی حکومت صاف پانی کیس میں شہباز شریف کے خلاف اتنے زیادہ پروپیگنڈا کرتی رہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن ہوا کچھ نہیں ہے۔ پچھلے جو عدالتی انہوں نے ان کو صاف اور شفاف منصوبہ ان کا صاف پانی کا قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب شہباز شریف کو شوگر اور دوسری جو کیس اس پر بنائے گئے تھے اس میں بھی وہ باعزت بری طور پر ہو کے نکل چکے ہیں۔ اب یہ والا کیس ہے، اس میں بھی ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، صرف وہ اکاؤنٹ کی بنا پر ان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی اور اس کو مزید طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح آصف زرداری کے جو کیس کو طول دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد میں ہوا کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آصف علی زرداری اس کیس سے نکل گئے، وہ اس سے بری ہو گئے۔ اب وہ صرف ان کے اوپر کوئی اور دوسرے کیس بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ چل رہے ہیں۔ وہ جو اکاؤنٹ والے جو ملازمے کے اکاؤنٹ میں جو پیسے منتخب ہوئے تھے وہ کیس اب ختم ہو چکا ہے۔ اب میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بھی یہی کیس ہے، جس کی وجہ سے حکومت بہت زیادہ شور مچا رہی ہے کہ یہ کیس میں یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن اس میں بھی لگتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح اگر آئندہ جو انتخابات ہوں ان کو کرپٹ اور چور ثابت کیا جائے اور اسی بنا پر تحریک انصاف آگے دوبارہ ووٹ لے سکے، کیونکہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل صفر ہے۔ اب عوام پر مزید 8.5 روپے پٹرول مہنگا کرنے کی جو سمری ہے وہ تیار کی گئی ہے، وہ بھی 16 فروری سے اس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ جو 1 تاریخ کو جو انہوں نے سمری پیش کی تھی اس میں بھی 10 روپے کی سمری پیش کی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کرتے ہوئے اس کی جگہ 40 روپے کلو گھی میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو اب دوبارہ انہوں نے سمری تیار کی ہے، اب وہ دوبارہ سمری پیش کریں گے اور یہ دوبارہ عوام کے اوپر دوبارہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ عوام پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی کا شکار ہے اور بہت زیادہ بے روزگاری، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ عوام پہلے ہی بہت زیادہ تنگ ہے۔
اب دوبارہ 8 روپے کے بعد جو پٹرول کی جو نئی قیمتیں ہیں وہ 156 سے 157 تک پہنچ جائیں گی، اور یہ جو ٹیکس ہے یہ عوام کے اوپر مزید پڑے گا، جس کی وجہ سے مزید چیزیں مہنگی ہوں گی، کیونکہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ پٹرول اور ڈیزل کی بیس پر چل رہی ہے۔ اور انہوں نے جو 3.5 روپے بجلی بھی مہنگی کی ہے، وہ اس میں بھی ڈیزل پٹرول کا کوئی لین دین نہیں ہے، وہ نہ ڈیزل پٹرول سے بنتی ہے نہ کچھ، اور وہ بھی مزید جو ٹیکس لگائے گئے ہیں عوام پہ، اس وجہ سے عوام بہت تنگ ہے۔ اس لیے انہوں نے شور شرابہ چھوڑا ہوا ہے کہ کسی طرح ان کو اوپر ڈالا جائے، اپوزیشن کو اوپر ڈالا جائے اور آئندہ انتخابات میں حصہ لیا جائے۔ لیکن اب عمران خان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ 180+ ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اب، اور وہ ان کو یقین دہانی کرا کے رہے ہیں کہ آپ قرارداد پیش کریں عدم اعتماد کی، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان سے جان چھڑوائی جائے اور ایک نئی پارٹی تلاش کی جائے جس میں شامل ہو کر وہ آئندہ انتخابات جیت سکیں اور دوبارہ وہ حکومت میں شامل ہو سکیں، کیونکہ اس حکومت میں بیٹھ کر اور طریق انصاف کے ساتھ رہ کر مزید اب وہ عوام میں نہیں جا سکتے۔ اگر انہوں نے ان کے الیکشن پہ جو جیتے ہوئے الیکشن ہیں ان کے ٹکٹ پہ وہ ہار جائیں گے، اسی لیے اب ان کی کوشش ہے کہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور عدم اعتماد کو کامیاب بنا کر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کی جائے اور آئندہ انتخابات میں حصہ لیا جائے اور اس میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اسی وجہ سے جو عمران خان کو بھی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے یہی بریفنگ دی ہے کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی جو ٹیم ہے عدم اعتماد کی وہ تیار ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق تو 200 سے پلس ارکان ہیں جو کہ عدم اعتماد کی حق میں ہیں، لیکن جو ان کے پاس جو اپوزیشن جو دعویٰ کر رہی ہے، جن کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے، ان کی تعداد 180+ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس کے جو حق میں کب منظوری دیتے ہیں اور کب طریق عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے۔ شکریہ۔